گیا۔ اب ماپو زمین، کتنی زمین بڑی ہے؟ اب تو یہ گھر سے نکلیا 10 قدم چلا یا 40 قدم چلا، زمین کو ماپنے لگتے ہیں تو زمین کو خدا نے حکم دے دیا، میرے بندہ بڑے آرزو ارمان کے ساتھ نکلا تھا، ولی کی بارگاہ میں نکلا، ابھی ولی کے پاس نہیں گیا، صرف متوجہ ہوا، اپنے چہرے کو ولی کی طرف موڑ دیا تو خدا کہتا ہے چہرہ مڑ گیا نا، اور زمین چھوٹی ہو جا، اتنی چھوٹی ہو جا، اتنی چھوٹی ہو جا، میرے ولی کا روزہ سامنے آ جائے۔ اتنی چھوٹی ہو گئی زمین، یہ زمین بڑھ گئی۔ جب یہ زمین چھوٹی ہو گئی تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، میرا بندہ میرے ولی کی محبت میں نکلا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھو، درگاہوں کو جانے والے دلیل نہیں پوچھنا، بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعے کو میں نے سنا دیا۔ جو لوگ پڑھتے نہیں وہ دلیل پوچھتے ہیں اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جس پر فضل ہوتا ہے وہ دلیل نہیں، بن دیکھے مان لیتا ہے، جیسے صدیق اکبر نے مان لیا۔ ابو جہل نے معراج کے واقعے کو جب میرے نبی نے آ کر اعلان کیا تو اب پہلے ابو جہل سنتے ہی، اس واقعے کو سنتے ہی پہرے فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اس لیے بہت عشق کرنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، ان کو سنائیں گے، ان کو الگ کر دیں گے تو نبی کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ تو صدیق اکبر کے پاس گئے تو صدیق اکبر سے کہا ایک بات ہم سناتے ہیں آپ کو۔ صدیق اکبر نے کہا کیا بات سنانے کے لیے آئے ابو جہل؟ کہا کہ ایک شخص کہے کہ رات ہی کے حصے میں بیت المقدس کو پہنچ جائے، مکہ شریف سے بیت المقدس کو پہنچ جائے اور آسمانوں کا سیر کرے اور جنت کا سیر کرے اور پھر بھی اتر جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پہلے ابو جہل سنا کہ کون تجھ کو سنایا ہے، کس کی زبان سے سنا ہے؟ تو ابو جہل نے مسکرا کر کہا کیا بتاؤں، تمہارے ہی دوست نے کہا جس کا نام محمد ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں صدقت ابو جہل، میرے مصطفیٰ سچ کہے۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کیا ہے؟ تجارت کرنے والے بیپاریاں یہاں پر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے اعلان ہوا نا لاؤ جتنا بھی گھر میں مال ہے، تو ابو بکر صدیق پورا مال لائے نا، پورا لا کر دے دیے نا، اور ٹاٹ کا کپڑا اوڑھ لیے، ببول کے کانٹے لگا لیے نا، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، آ گئے ابو بکر صدیق۔ تو اور اس کے بعد نبی پوچھتے ہیں اب تمہارے یہ حدیث کا واقعہ اتنا ہی سناتے ہیں، لیکن آپ کو یہ واقعہ میں سناؤں، اے ابو بکر صدیق اب تجارت کریں گے کیا؟ صحابہ میں بات ہوتی ہے اے ابو بکر صدیق سب تو دے دیے، سب تو دے دیے نبی کی بارگاہ میں، اب تم کریں گے کیا؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تو تجارت کروں گا، میرے نبی نے تجارت سکھائی ہے۔ تو اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں مدل نہیں تو تجارت کیسی؟ کیا بولتے ہیں انگلش میں مدل کو؟ انویسٹمنٹ نہیں تو کیسا کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے نبی کی صحبت بھی یہ سب سے بڑا مدل ہے۔ کیا ہے؟ میرے نبی نے ایسے حسن اخلاق سکھائے ہیں، مارکیٹ میں جا کر ابو بکر صدیق مال مانگتے ہیں تو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ صدیق ہیں، سچ کہنے والے ہیں، مال لے کے دھوکہ دینے والے نہیں۔ تو یہاں سے ابو بکر صدیق کیا بتاتے ہیں؟ ارے بیپار سیکھنا ہے تو کسی جماعتیوں سے نہ سیکھ، ابو بکر صدیق سے سیکھ لیں۔ یہ معراج کے حقیقتیں ہیں کہ ابو بکر صدیق کو نام ملا کیسے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے نبی نے کہا صدقتا، سچ ہے، سچ کہا۔ تو ابو جہل کا منہ کالا ہوا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق نبی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر صدیق یہ واقعہ تو آپ نے سنا، ہوا کیا کہے آپ نے؟ صدقتا، میں تو مان لیا۔ تو نبی نے مسکرا کر کہتے ہیں کہ کیسے مان لیا؟
تو اب حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں ابو بکر صدیق یہ ایمان حق الیقین ہے، کہتے ہیں کہ اے نبی آپ نے جنت ہے تو ہم نے مان لیا، آپ نے دوزخ ہے کہا تو ہم نے مان لیا، آپ نے خدا ہے کہا تو مان لیا، ابھی آپ کے لیے کون سی چھوٹی بات ہے، ہم ضرور مانتے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کا ایمان۔ صحابہ کی زندگی نعرے لگانے والوں صحابہ کو دیکھو کیسے مانتے تھے، یہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے نبی کا منشا اور میرے نبی کی مرضی، ابو بکر صدیق کا منشا کبھی بھی الگ نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا موسم آ گیا کہ کنڈیشن پر کنڈیشن، حدیبیہ کی جنگ میں ایک ایسا موقع آ گیا تو کفار کنڈیشن ڈالنا شروع کیے، نبی ماننا شروع کیے، یہ حکمت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو جلال آ جاتا ہے، نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو نبی نے کہا ضرور ہم حق پر ہیں، حق پر ہیں تو ان کی کنڈیشن ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کہتے ہیں میں خود سے نہیں کرتا ہے کام، خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہے اے ابو بکر صدیق کیا ہو رہا ہے؟ آج کافر کنڈیشن پر کنڈیشن ڈال رہے ہیں، نبی اس کنڈیشن کو مان رہے ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو یہ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی فرق ہے ابو بکر صدیق میں اور عمر فاروق میں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو ابو بکر صدیق مسکرا کر کہتے ہیں میرے نبی خود سے نہیں کرتے، خدا کہتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ ابو بکر صدیق پر قربان، جو آپ کی مرضی دیکھی وہی منشا ابو بکر صدیق کی زبان۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ معراج کے واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی دریافت کرتے ہیں اے ابو بکر، معراج کے واقعے میں جبرائیل تو لے کر گئے اور لے کر جا کے ایک مقام پر کھڑ گئے، وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ جب کہ سدرہ اے بیکل قریب آ گیا، دستہ بستہ یہ روح الامین نے کہا بس یہی حد ہے میری حبیب خدا، آگے جاؤں تو پر میرا جل جائے گا، آگے جاؤں تو۔ جبرائیل تھے ساتھ چھوڑ دیے، اے ابو بکر صدیق آپ میرے ساتھ ہوتے تو کیا کرتے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے نبی آپ کے قدموں کو ابو بکر صدیق پکڑ لیتا تھا، تھام لیتا تھا، آپ جہاں جہاں پہنچے میں وہاں پہنچ جاتا۔ جبرائیل کا مقام نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، ابو بکر صدیق کا مقام تو اللہ بہتر جانے، اس کا حبیب جانتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام رسول جانتے ہیں، رسول کا مقام خدا جانتا ہے، ہم اور آپ کیا بیان کریں؟ آپ کو معلوم، ایک بات بتا کے میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، وہ یہ بات ہے نبی بشر ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بھوکا رکھا۔ میرے نبی کو سب ایک ایک پتھر بنتے تھے، میرے نبی 2 پتھر بن کے بتا دیا۔ میرے نبی کو بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، میرے نبی کو پیاسا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، میرے نبی کو عائشہ صدیقہ سے نکاح کرایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، میرے نبی پر پتھر کی بارش ہوئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون نکلنے لگا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ تو یاد رکھو اسی طریقے سے خدیجۃ الکبریٰ کا دولہا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمۃ الزہرا کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا سسرا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ارے ابو بکر صدیق کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی آپ کو ہجرت کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی آپ کے دشمن کو رکھ کے بتا دیا، ارے جنگ بدر پہ آپ تلوار اٹھائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی آپ کو ہم نے عبادت کر کے دیکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی آپ نماز پڑھے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ روزہ رکھے
تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ زکات دیں تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کعبۃ اللہ کے ارد گرد پھرے، طواف کر لے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی، یہ خدا نہ سمجھنے والے لامقام پر بلایا، لامقام پر بلایا، بلا کر کہا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے، اپنی طرح نہ سمجھے۔ ارے یہاں پر خدا کے برابر نہیں، یہاں ہمارے برابر نہیں، وہاں خدا کے برابر نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے مصطفیٰ کیا ہیں۔ تو لوگ نبی، دیکھو یہ 3 انگلیاں دکھتے ہیں نا، یہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبی کریم، بیچ میں خدا ہے۔ کھٹا کھٹ تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتا خدا سے، میرے نبی سے ملے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ تو اب میرے امتیوں کا کام کیا ہے؟ نبی تک پہنچ جا، نبی کا کام ہے خدا تک پہنچ جائے۔ نماز افضل العبادت ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ کب؟ آج اتنے نمازی ہیں، کوئی سینہ تان کر کہے نماز پڑھ کر برا کام نہیں کرتا، کرنے والا کرتا ہے، ڈبانے والا ڈباتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے نماز کا کام تو بری چیزوں سے روکنا، نماز کا کام تو بری چیزوں سے روکتی کیا؟ نہیں، رکتے نہیں۔ رکنا ہے تو کیا کرنا؟ نماز والے کو دل میں بسا لینا۔ نماز والا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے، تو تو نماز پڑھ کے بچ جائے گا، تو عبادت کر کے بچ جائے گا۔ نماز کا کام ہے، نماز کا کام فحشاء اور منکری سے روکنا نہیں، برے کاموں سے روکنا نہیں، مصطفیٰ کا کام ہے روکنا۔ مصطفیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو روکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج میں آج یہ دعوت فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبد کہہ کے پکارتا ہے قرآن میں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اے نبی آپ عبد ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کی نظر میں صرف میرے مصطفیٰ عبد ہیں، ہم سب کے سب بیکار ہیں، اس کار والے کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو ہمارا سفر بھی معراج والے آقا کے صدقے سے ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے گی، ہماری نماز بھی نماز بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگارہ جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق